ٹرمپ کی ایران کو کھلی دھمکیاں، منگل تک کا الٹیمیٹم۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران کے پاس آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے منگل کی شام 8 بجے تک کا وقت ہے۔ آبی گزرگاہ کو کھولو ورنہ تم جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ ہم بجلی پلانٹ اور پلوں پر حملہ کریں گے۔ منگل کا دن ایران میں پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے ہوگا۔ دیکھتے جاؤ، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ فوکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اگر ایران معاہدہ نہیں کرتا تو ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہوں۔ ڈیل نہ ہوئی تو ایران کے تیل پر قبضہ کرنے پر غور کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ پیر تک ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے ایرانی مظاہرین اور کردوں کو بہت سے ہتھیار بھیجے۔ میرا خیال ہے کہ کردوں نے ہمارے بھیجے گئے ہتھیار اپنے پاس رکھ لیے۔ ٹرمپ اپنے طیارے گرنے پر گالم گلوچ کرنے لگے۔ ایران جنگ میں فضائیہ کے بھاری نقصان پر بوکھلاہٹ کا شکار۔ پوسٹ میں ایران کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے ٹرمپ کو خبردار کر دیا۔ ایکس پر لکھا، کوئی غلطی مت کرو، جنگی جرائم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تمہارے غیر ذمہ دارانہ اقدامات امریکہ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ رہا ہے کیونکہ تم نیتن یاہو کے احکامات پر چلتے ہو۔ واحد حل ایرانی عوام کے حقوق کا احترام اور اس خطرناک کھیل کو ختم کرنا ہے۔ ٹرمپ نے گھٹیا زبان استعمال کر کے ایرانیوں کی توہین کی۔ ایرانی عدلیہ کی خبر ایجنسی میزان پر رد عمل۔ لکھا، ایران کی بہادری اور مزاحمت نے ٹرمپ کو پاگل پن کے دہانے پر پہنچا دیا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر جواب۔ کہا، ایران کی حساس تنصیبات پر حملے ہوئے تو دشمن کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ ٹرمپ مسلسل شکست کے بعد بوکھلاہٹ میں بے وقوفانہ بیانات دے رہے ہیں۔ ایران نے اب تک جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ آئندہ غلطی کی تو دشمن سنبھل نہیں پائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی صدر کے بیانات جنگی جرائم کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکیاں جرائم پیشہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ایران میں تباہ امریکی طیارے کا ویپن افسر بھی بازیاب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر دعویٰ۔ لکھا، امریکی فوج نے تاریخ کا سب سے جرأت مندانہ ریسکیو آپریشن کیا۔ پہلی بار دشمن کے علاقے میں 2 الگ الگ کامیاب ریسکیو آپریشن کیے۔ خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس درجنوں طیارے استعمال کیے گئے۔ زخمی پائلٹ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ امریکی پائلٹ کے سرچ آپریشن کے دوران حملوں میں 9 ایرانی شہید۔ امریکی میڈیا کے مطابق پائلٹ کی تلاش کے دوران 2 بلیک ہاک جنگی ہیلی کاپٹر اور ایک C-130 کارگو جہاز تباہ ہوا۔ F-15 کا ویپن افسر جان بچانے کے لیے اونچی چوٹی پر چڑھا، 48 گھنٹے تک وہیں چھپا رہا۔ امریکی اہلکار نے خفیہ رابطے کا طریقہ استعمال کیا۔ تلاش میں گرنے والے ہیلی کاپٹر اور C-130 کارگو کو امریکی فوج نے خود تباہ کیا۔ مقصد حساس معلومات چھپانا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ ایران سے امریکی ہواباز کو طبی امداد کے لیے کویت منتقل کر دیا گیا۔ ایک روز قبل ایک اور امریکی پائلٹ کو بھی خفیہ طور پر ریسکیو کیا گیا۔ ایران کا امریکہ کے ریسکیو آپریشن کا پوسٹ مارٹم۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکی مشن کو ناکام قرار دے دیا۔ کہا، تباہ طیارے کے پائلٹ کو بچانے کی بے بس کوششیں ناکام ہو گئیں۔ جنوبی اصفہان میں امریکی فوجی کارروائی کے دوران 2 C-130 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے۔ امریکی اور ایرانی فوج میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ٹرمپ نے پائلٹ کو بچانے کے لیے خصوصی آپریشن کا دعویٰ اپنی شکست چھپانے کے لیے کیا۔ واقعے سے امریکی فوج کی ناکامیوں میں اضافہ ہوا۔ امریکی صدر نفسیاتی جنگ کے ذریعے صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکی طیاروں کے ملبے کی تصویر شیئر کر دی۔ کہا، امریکہ کو ایسی 3 کامیابیاں اور ملیں تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ جیتنے کے دعووں پر سوالات۔ رپورٹ میں کہا کہ پینٹاگون کا موقف ہے، امریکہ اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ صورتحال نے اس وقت نیا رخ اختیار کیا جب ایران نے 2 امریکی جنگی طیارے مار گرائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کے بیانات اور زمینی حقائق میں واضح تضاد ہے۔ ایران اب بھی بھرپور مزاحمت کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ ابھی ختم ہونے سے دور ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران جنگ کی آڑ میں گھناؤنا کھیل۔ بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے قریب بمباری، سیکیورٹی اہلکار جام بھگ، 190 افراد کو نکال لیا گیا۔ خوزستان میں پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد شہید، 170 زخمی۔
امریکہ نے ایران کا شاہکار اسپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیل نے ایران میں توانائی تنصیبات پر حملے کی تیاری مکمل کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل امریکہ سے حتمی منظوری کا انتظار کر رہا ہے اور توانائی تنصیبات پر حملہ اگلے ہفتے کے اوائل میں کرنے کا منصوبہ ہے۔ ایرانی میزائل اسرائیل کی ڈرون صلاحیتوں کے لیے ڈراؤنا خواب۔ ایرانی میزائل حملے میں اسرائیل کی ڈرون فیکٹری مکمل تباہ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق فیکٹری سے ایرانی میزائل براہ راست ٹکرایا۔ ڈرون فیکٹری دوبارہ کام نہیں کر سکے گی۔ ابوظہبی میں سعودی سرحد کے قریب پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملہ، آگ لگ گئی۔ بروش پلانٹ کی تمام سرگرمیاں معطل۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ وزارت تیل کی عمارت تیل کے شعبے کو کنٹرول کرتی تھی۔ ڈرون حملے کے بعد کمپلیکس میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسٹلیشن پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند۔ یمن کے حوثیوں کا ایران کے بن گوریون ایئرپورٹ پر کلسٹر بموں سے حملہ۔ اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے، دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں پر بمباری، 4 سال کی بچی سمیت 7 افراد جاں بحق۔ 2 ماہ سے جاری صہیونی جارحیت سے 1400 سے زائد لبنانی شہری شہید، 125 بچے اور 91 خواتین شامل، ہزاروں افراد زخمی۔ فضائی حملوں سے سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی، 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت عوامی ریلیف پر اہم بیٹھک، پیٹرول اور ڈیزل سبسڈی کے نفاذ پر پیش رفت کا جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوامی ریلیف کے اقدامات اٹھاتے رہیں گے۔ پیٹرول لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کی کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا گیا۔ ٹول ٹیکس میں سماہی 25% اضافہ بھی واپس لے لیا گیا۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا گیا۔ مسافر بسوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ اور منی بس اور ویگنوں کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ ٹرکوں کو 70,000، بڑی مال بردار گاڑیوں کو 80,000، جبکہ ڈیلیوری وینوں کو 35,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ نظام میں شفافیت کے لیے یہ رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہیں۔ بس کو 1 لاکھ روپیہ تھرو دا فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومتیں سبسڈی دے رہی ہیں۔ 50 لیٹر دن کے استعمال کرتی ہے کوئی گاڑی، 10,000 روپیہ کا خرچہ آ جائے گا۔ 3 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا، 1 لاکھ روپے اسے اگر وفاق کے تھرو ہم دے رہے ہیں تو 2 لاکھ روپے صوبائی حکومت دے۔ کرائے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بڑھے۔ جو غریب سے غریب تر طبقہ ہے اس کو سپورٹ کی جائے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہی پالیسی رہے گی۔ سندھ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں پر بڑے ریلیف کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے اضافی خرچ ادا کریں گے۔ مسافر بس، منی بس، کوسٹر کے کرائے نہیں بڑھنے دیں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹرز کو کہا کہ کرایوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام سے 28 فروری والے کرائے ہی وصول کیے جائیں گے۔ سبسڈی دینے کا فیصلہ وفاقی حکومت اور صوبوں کا متفقہ ہے۔ سندھ سبسڈی کی مد میں 14 ارب روپے دے گا۔ پوری قوم کو مسائل کو سمجھ کر سادگی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سبسڈی اور ریلیف پیکج پر اجلاس، عوام کو دیے جانے والے ریلیف پیکج کا تفصیلی جائزہ۔ بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم، ریسٹورانٹس 10 بجے بند کرنے کی ہدایت، شادی ہالز اور ہوٹل ایونٹس رات 10 بجے تک ختم کرنا لازم۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں ہم فیصلے، میڈیکل سٹورز، تنور اور نان بائیوں کا استثناء۔ ادھر کراچی میں 7 اپریل کو شیڈول میٹرک امتحانات مؤخر، اب 10 اپریل سے شروع ہوں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی پریس کانفرنس، کہا ملک میں کہیں بھی پیٹرول کی قلت یا لمبے قطاریں نہیں لگی۔ 3 ہفتوں تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے کہا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پیٹرولیم سپلائی چین میں کوئی خلل نہیں آنے دیا گیا۔ ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے سبسڈی ٹرانسفر کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ بلوچستان سے افغان دہشت گرد حبیب اللہ گرفت میں آ گیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو بولے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ملک دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں افغان شہری ملوث ہیں۔
پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو بھرپور جواب دیں گے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں، ہم صرف دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ پاک فوج کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق، اب تک 796 فتن خوارش اور افغان طالبان کو ہلاک کیا جا چکا۔ 1043 سے زائد فتن خوارش اور افغان طالبان زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ افغان طالبان رجیم کی 286 چیک پوسٹیں تباہ اور 44 چیک پوسٹیں قبضے میں لے کر تباہ کی گئیں۔ 249 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ کیے جا چکے۔ ایران اسرائیل جنگ کے اثرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر حواس باختہ ہو چکا ہے، پہلگام جیسا فالس فلیگ آپریشن کیا تو کلکتہ تک پہنچا کر آئیں گے۔ سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ، امن کے لیے ہم سب ایک ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا باجوڑ میں امن جرگے سے خطاب۔ کہا آپ امن کے لیے کھڑے ہوں، اپنی ترقی اور خوشحالی مجھ پر چھوڑ دیں۔ قدرتی وسائل پر یہاں کے عوام اور ہمارے بچوں کا حق ہے، کوئی بھی یہ حق چھین نہیں سکتا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، چھتیں اور دیواریں گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 45 ہو گئی، 105 افراد زخمی۔ پی ڈی ایم میں کے پی نے 25 مارچ سے اب تک کی رپورٹ جاری کر دی۔ مجموعی طور پر 442 گھروں کو نقصان پہنچا۔ خیبر میں بارش کے باعث کمرے کی چھت گر گئی، 2 خواتین جاں بحق، 2 بچے زخمی۔ بارکھان کی تکڑا بستی کرمدانی میں موسلا دھار بارش سے سیلابی ریلے چل گئے۔ گلیات میں شدید یالہ باری اور بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی، جبکہ مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ آج سے ملک میں بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے طوفانی دورے، مراد علی شاہ کا عظیم پورہ فلائی اوور منصوبے کا اچانک دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ فلائی اوور کا 27 دنوں میں 45% کام مکمل کر لیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہونے پر ٹریفک مسائل میں واضح کمی متوقع ہے۔ ترقیاتی کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شاہراہ بھٹو پر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ، وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب ہمراہ تھے۔